فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا بغاد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ اور اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر فی رزق میں۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اور اللہ نے فضیلت دی تم میں سے بعض کو بعض پر پھر رزق، کس میں؟ رزق میں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق زیادہ عطا کیا، کسی کو اللہ نے رزق تھوڑا عطا کیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں زیادہ رزق عطا کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں تھوڑا رزق عطا کرتے ہیں۔ اب اس میں اللہ کی حکمت کیا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بعض رات یہ فرما دیتے ہیں کہ جس کو رزق تھوڑا دیا، کیا اگر اس کو زیادہ رزق مل جاتا کیا پتہ وہ اللہ کا نافرمان ہو جاتا، اور جس کو زیادہ رزق دیا اگر اس کو تھوڑا رزق ملتا کیا پتہ وہ کفر کر بیٹھتا۔ اور احادیث مبارکہ سے کچھ اشارے بھی ملتے ہیں، کیونکہ ایک موقع پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر جو ہے انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ تو اشارے بھی ملتے ہیں احادیث مبارکہ سے، لیکن اصل اس میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس کو زیادہ رزق عطا کیا کیوں، اور کس کو کم رزق عطا کیا کیوں۔ اگر بالکلیہ وہی اصول بنا لیا جائے جو احادیث مبارکہ سے اشارتاً ملتا ہے، اور بعض رات فرماتے بھی ہیں کہ فقر انسان کو کفر میں لے جاتا ہے اور مالداری انسان کو ناشکری میں لے جاتی ہے، تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو مال عطا ہی نہ کریں، کیونکہ ان کے پاس تو ایمان والی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ جبکہ کافروں میں بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جو مالدار ہیں، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کیا ہیں، غریب ہیں، غربت بلکہ خط غربت سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ اصول بالکلیہ تو بیان نہیں کر سکتے، ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کو مال ملنے سے وہ اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ غریب ہیں، ان کو اچانک سے مال ملا تو اب ان کے اندر تکبر آ گیا، اکڑ آ گئی، ملنا ملانا ختم ہو گیا، رکھ رکھاؤ بدل گیا۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے جو امیر ہوتے ہیں، اچانک سے کیا کہتے ہیں اس کو غربت میں آ جاتے ہیں تو وہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے بالکلیہ اصول بیان نہیں کریں گے، ہاں یہ کہیں گے کہ یہ چیزیں سبب ضرور بنتی ہیں کہ انسان کی نافرمانی کا۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ۔ پس فا کا معنی پس، ما کا معنی یہاں پر وہی ہے نہیں، پس نہیں ہیں وہ لوگ جن کو فضیلت دی گئی برادی رزقہم، اپنے رزق کو خرچ کرنے والے، علی ما ملکت، ان لوگوں پر جن کے مالک ہیں ان کے دونوں ہاتھ۔ اچھا رادی کا ترجمہ ایک اور بھی ہے، پس نہیں ہیں وہ لوگ جن کو فضیلت دی گئی ہے رادی، لوٹانے والے، یعنی ان سے واپس لینے والے، یعنی اگر اللہ نے ان کو مال عطا کیا ہے تو وہ ان سے اس مال کو چھینے نہیں سکتے۔ لیکن اصل ترجمہ اس کا یہی ہے کہ نہیں ہیں وہ ان کو دینے والے اپنے رزق میں سے، فہم فیہ سواء، پس وہ اس میں برابر ہیں۔ دو چیزیں ہیں میرے دوستو یہاں پر ذرا غور کیجیے گا، ایک ہے کسی کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا، یہ تو عام روٹین کے اندر ہوتا ہے، کسی نے کسی کو کچھ دے دیا، امیر نے غریب پر خرچ کر دیا، کسی نے کسی کو ہدیتاً دے دیا، خرچ ہوتا۔ لیکن ایک آدمی اپنا سارا مال کسی غریب کو دے دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا ایک آدمی کسی کو پالنے کا ذمہ داری لے لے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کہے کہ بچپن سے لے کے 55 تک تیری ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، فہم فیہ سواء، تم سب اس میں برابر ہو۔ آج اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں مالدار ہوں اور میں اس کا خرچہ کر رہا ہوں،
کل کو آپ بھی تو غریب ہو سکتے ہو، اللہ آپ سے مال چھین لے، ایک آدمی کسی کے اوپر خرچ کرے اور احسان جتلائے کہ میں تیرے اوپر خرچ کرتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اصل عطا کرنے والا میں ہوں، تم سب اس کے اندر برابر ہو۔ بات سمجھ آئیے آپ حضرات کی؟ ایک دفعہ ترجمہ دیکھیں پھر سمجھ آئے گی بات۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَن الَّذِينَ، پس نہیں ہیں وہ لوگ، فضلوا جن کو فضیلت دی گئی ہے، برادی رزقہم اپنے رزق میں سے عطا کرنے والے، علی ان لوگوں پر ما ملکت جو ان کے قبضے میں ہیں، ایمانہم کا مطلب ہے قبضہ، ان لوگوں پر جو ان کے قبضے میں ہیں، فہم فیہ سواء، پس وہ اس میں برابر ہیں، بس وہ اس میں کیا ہیں؟ برابر ہے، یعنی سارے انسان برابر ہیں، کوئی انسان کسی کے اوپر خرچ کر کے اس کے اوپر احسان نہیں کرتا جب تک اللہ عطا نہ کرے۔ اس کو ایک اور جملے سے سمجھے، آپ کو پھر سمجھ آئے گی۔ عام طور پہ ہمارے بزرگ ایک جملہ بولتے ہیں، وہ جملہ میں بولوں گا تو آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کسی کے کھلانے سے کوئی نہیں رجتا جب تک اللہ نہ رجائے، یہ مطلب ہے اس کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک انسان کو نہ رجائے کوئی انسان کسی کو رجا نہیں سکتا، یہ مطلب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم سب برابر ہو، تم کسی کے اوپر کیا احسان کرو گے یا تم کسی کے اوپر کیا خرچ کرو گے۔ یہ جو تھوڑا بہت کوئی کسی کے اوپر خرچ کر دیتا ہے نا، 1000 2000 5000 10,000، یہ تو ایک سمجھے ہدیتاً خرچ کر دیا، صدقتاً خرچ کر دیا، ورنہ کھلانا جو ہے وہ اصل کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے۔ اب سمجھ آ گئی ہوگی۔ افبنعمت اللہ یجحدون، کیا بھلا اللہ کی نعمتوں کا وہ انکار کرتے ہیں؟ کیا بھلا اللہ کی نعمتوں کا وہ انکار کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ رب العزت ایک بندہ ایک آدمی کو کھلا رہا ہے، اس کو وہ تو نظر آ رہا ہے، اس کے ماں سوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ وہ نعمتیں کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی، آنکھوں کی نعمت ہے، کانوں کی نعمت ہے، سانس لینے کی نعمت ہے، دنیا میں چلنے پھرنے کی نعمت ہے، بے شمار نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے من انفسکم تمہارے بیچ سے، تمہارے نفسوں سے، ازواجا جوڑے جوڑے، پہلے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام سے ہی اماں حوا کو پیدا کیا، پھر انہی انسانوں سے مردوں سے ہی عورتوں کو پیدا کیا، مردوں سے پیدا ہوتی ہیں نا عورتیں، پھر انہی عورتوں کو تمہاری بیویاں بنایا، جوڑے جوڑے بنا دیا، کوئی عورت کسی کی بیوی بن گئی، کوئی عورت کسی کی بیوی بن گئی، کوئی وہ کسی کی بہن ہے وہ کسی کی بیوی ہے، اللہ نے جوڑے جوڑے بنا دیا، رشتہ داریاں بنا دی۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور بنایا تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے، بنین وحفدتاً، اور پوتے۔ اللہ نے تمہیں بیٹے بھی عطا کیے، پھر جب بیٹے کیا کہتے ہیں اس کو، بیٹے جوان ہوئے، تم نے ان کی شادیاں کی تو اللہ نے ان بیٹوں سے تمہیں کیا عطا کیے؟ پوتے بھی عطا کیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بیٹے کا ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور پھر بیٹے کے بیٹے کا ہونا، اولاد کی اولاد کا ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ اور ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان اپنے بیٹے سے زیادہ اپنے پوتوں کے لیے تڑپتا ہے، اپنی اولاد کے لیے اتنا تڑپتا نہیں، چاہے اولاد نے ساری زندگی فرما برداری اور اطاعت کی ہو، لیکن اللہ تڑپ پوتوں کی زیادہ ڈال دیتے ہیں، محبت پوتوں کی زیادہ ڈال دیتے ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ اللہ نے تمہاری بیویاں بنائیں اور تمہاری بیویوں سے تمہارے بچے پیدا کیے اور پھر ان کے پوتے پیدا کیے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں اللہ نے پاکیزہ رزق بھی عطا کیا ہے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا باطل پر وہ ایمان لاتے ہیں؟ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک انسان رزق کی خاطر اپنے رب کو بھلا دیتا ہے۔ اب سمجھیے بات کو، ایک انسان رزق کی خاطر اپنے رب کو بھلا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی نے تمہیں رزق عطا کیا ہے، کسی نے تمہیں مال عطا کیا ہے، تو اس کی بات مان کر اللہ کی نعمتوں کا انکار مت کرو۔
ایک جملہ مشہور ہے عربی زبان کا، مقولہ مشہور ہے، اس کا میں ترجمہ اردو میں کر دیتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ احسان کا غلام ہوتا ہے۔ الانسان عبد الاحسان، کہ انسان جو ہے وہ احسان کا غلام ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی پر احسان کر دے تو وہ بندہ غلام بن جاتا ہے، اس کا ساری زندگی کے لیے وہ اس کی تابع فرما برداری کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تم پر احسان کرے تم اس کے غلام بن جاتے ہو۔ رب نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، رب کے غلام کیوں نہیں بنتے؟ افبنعمت اللہ ہم یکفرون، اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیتے ہو۔ کتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ پہلے تم سے عورت کو پیدا کیا، پھر ان کو تمہاری بیویاں بنایا، پھر بیویوں سے تمہیں بچے عطا کیے، پھر ان بچوں سے تمہیں پوتے عطا کیے، پھر تمہیں عمدہ رزق عطا کیا۔ یہ تھوڑا بڑا اللہ کا نظام ہے؟ اس کے باوجود، اتنا کچھ ملنے کے باوجود انسان کیا کرتا ہے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے ماں سوا کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے ماں سوا کے سامنے جھک جاتا ہے۔ پھر بھی انسان اللہ کے سامنے نہیں جھکتا۔ کتنا بڑا عقیدہ اللہ نے ٹھیک کیا کہ بندے تمہیں کھلا نہیں سکتے، بندے تمہیں رجا نہیں سکتے۔ کتنا بڑا عقیدہ ٹھیک کیا کہ بندے تمہیں کھلا نہیں سکتے، اللہ تمہیں کھلاتا ہے۔ پھر بچے، پھر نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا کی، سمجھے؟ اور پھر آخر میں کیا فرمایا کہ اس کے باوجود تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ کے ماں سوا کی عبادت کرتے ہو۔ ما لا یملک لکم رزقا، کہ جو تمہیں رزق بھی عطا نہیں کر سکتے، کس سے؟ آسمانوں سے اور زمین سے، کچھ بھی۔ ولا یستطیعون، اور نہ ہی وہ کسی اور چیز کی طاقت رکھتے ہیں، نہ وہ تمہیں رزق عطا کر سکتے ہیں، نہ وہ تمہیں کسی اور چیز کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرما دیا کہ رزق دینا اللہ کا کام ہے، اور باقی نعمتیں عطا کرنا یہ بھی اللہ کا کام ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت مت کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔